السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ حکومت اپنے صحیح تصور کے اعتبار سے سماج کے بہتر اجتماعی نظم و نسق اور امن و انصاف کے قیام وغیرہ کے ذریعے رعایا کی خوشحالی اور خدمت کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ جو حکومتیں اپنی رعایا کی واقعی خیرخواہ اور ہمدرد ہوتی ہیں، وہ سماج کے مختلف کمزور اور بے سہارا طبقات کا بھی خیال رکھتی ہیں، اور ووٹ بینک اور اپنے سیاسی مفادات کی خاطر نہیں، بلکہ رعایا کی خدمت اور ان کے تئیں روز محشر خدا کے سامنے جواب دہی کے احساس کے تحت سرکاری خزانے سے مناسب طریقوں سے ان کی مدد کرتی اور ان کے لیے سہارا بنتی ہیں۔ چنانچہ اسی کے تحت بعض علاقوں میں طلاق یافتہ یا بیوہ عورتوں کے لیے وہاں کی حکومتوں کی طرف سے کچھ شرائط کے تحت پینشن وغیرہ کی شکل میں مالی اعتبار سے ایک مناسب سہارا فراہم کیا جاتا ہے۔ اب اس میں بعض اوقات ایسا دیکھا جاتا ہے کہ کوئی مطلقہ یا بیوہ خاتون اپنی ضرورت کے تحت دوسری شادی کر لیتی ہے، لیکن اسے اس کے طلاق یافتہ یا بیوہ ہونے کی وجہ سے مالی سہارا فراہم کرنے والی حکومت کو وہ اپنی دوسری شادی رجسٹرڈ نہ کروا کر اس سے بے خبر رکھتی ہے، تاکہ وہ پینشن وغیرہ یوں ہی جاری رہے، دوسری شادی کر لینے کی وجہ سے وہ بند نہ ہو جائے۔ ایسا کرنے والی بعض خواتین ایسا اس لیے بھی کرتی ہیں کہ ایک طرف تو ان کو اپنی عمر وغیرہ کے تقاضے کے تحت شوہر کی ضرورت بھی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی دوسری طرف پہلے شوہر سے اس کے زیر پرورش کچھ بچے بھی ہوتے ہیں، اور جو دوسرا شوہر ہے وہ بھی مثلاً صاحب اولاد ہے، اور اس کی آمدنی اتنی نہیں ہے جو اس کے بچوں کو، اس خاتون کو اور اس خاتون کے بچوں کو سب کو کافی ہو، جس کی وجہ سے اس خاتون اور اس کے بچوں کو اپنے معیار زندگی کو کم کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب وہ خواتین یہ نہیں چاہتیں کہ پہلے شوہر کے وقت سے ان کا اور ان کے بچوں کا جو معیار زندگی رہا ہے اس میں کوئی کمی آئے، یا انہیں زندگی کی کسی بھی سہولت سے محروم ہونا پڑے، اس لیے وہ اپنی دوسری شادی رجسٹرڈ نہیں کروانا چاہتیں، تاکہ مطلقہ یا بیوہ ہونے کی حیثیت سے جو پینشن وغیرہ مل رہی ہے وہ حکومت کی بے خبری کے ساتھ یوں ہی جاری رہے، پیسہ آتا رہے اور معیار زندگی نبھتا رہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ حکومت کی طرف سے پینشن وغیرہ حاصل کرنے کے لیے جو شرائط مقرر کی جاتی ہیں، ان شرائط کا پابند رہنا لازم اور ضروری ہے۔ ان سے بچنے کے لیے کوئی بھی غیر قانونی اور غلط طریقہ اختیار کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں خیانت، دھوکہ دہی اور باطل طریقے سے مال ہڑپ کرنے کا گناہ ہے۔ اگر پینشن صرف بیوہ یا طلاق یافتہ عورت کو ہی دی جاتی ہے اور دوسری شادی کر لینے کی صورت میں اس کو روک دیا جاتا ہے، تو پھر اس کو حاصل کرنے اور جاری رہنے دینے کے لیے دوسرا نکاح رجسٹرڈ ہی نہ کروانا غلط طرز عمل ہے۔ حکومت کی طرف سے جو پینشن وغیرہ دی جاتی ہے وہ عوام کے پیسے سے دی جاتی ہے، اور حکومت عوام کے اس پیسے سے مطلقہ یا بیوہ عورتوں کے بے سہارا ہونے کی وجہ سے صرف انہی کو پینشن وغیرہ دیتی ہے۔
شادی شدہ خواتین کو چونکہ ان کے شوہر کا سہارا حاصل ہوتا ہے، اس لیے وہ ان کو یہ والی پینشن وغیرہ نہیں دیتی، تاکہ سرکاری خزانے پر ایک اضافی بوجھ نہ پڑے، کیونکہ وہ کسی کا ذاتی مال نہیں بلکہ عوام کا پیسہ ہوتا ہے، جسے حکومت کو احتیاط کے ساتھ عوامی ضروریات میں مناسب انداز سے خرچ کرنا ہوتا ہے۔ اس پیسے کے حوالے سے وہ خدا کے سامنے بھی جواب دہ ہوتی ہے، اور اخلاقی اور قانونی اعتبار سے ساری رعایا کے سامنے بھی وہ جواب دہ ہوتی ہے۔ ایسے میں دوسری مرتبہ شادی شدہ خواتین کا اس طرح اپنی دوسری شادی کو رجسٹرڈ نہ کروا کر اور حکومت کو اس سے بے خبر رکھ کر عوام کے پیسے سے ناحق طریقے سے پینشن حاصل کرنا گناہ ہے، اور وہ مال خود ان کے لیے بھی اور ان کے بچوں کے لیے بھی حرام اور ناجائز ہے۔ اسلام میں دوسروں کا مال ناحق طریقے سے استعمال کرنا منع ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق مسلمان اپنی شرائط پر قائم رہنے کے پابند ہیں، اور دھوکہ دہی اسلام کی نظر میں جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ اس کے علاوہ اس غلط طرز عمل کے ان دونوں سے ہونے والے بچوں کے حق میں دنیاوی اعتبار سے نقصانات بھی ہیں۔ مثلاً یہ کہ جب شادی ہی رجسٹرڈ نہیں کروائی تو آئندہ ان میاں بیوی سے جو بچے ہوں گے، ظاہر ہے ان کا بھی سرکاری کاغذات میں اندراج نہیں کرا سکیں گے، کیونکہ وہاں ان کے والدین کی معتبر اور مصدقہ معلومات بھی دینی پڑیں گی، جس کے نتیجے میں ان بچوں کو مستقبل میں سرکاری معاملات میں مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی والدین کے بارے میں سرکار سے تصدیق شدہ معلومات کی فراہمی کے بغیر ان بچوں کے کسی تعلیمی ادارے میں داخلے میں بھی کافی دقتیں پیش آئیں گی۔ بات کو سمجھانے کے لیے یہ ایک مثالیں دی گئی ہیں۔ اس غلط طرز عمل کے دنیاوی اعتبار سے اور بھی نقصانات ہو سکتے ہیں۔ ایسے ہر عمل سے بچنا چاہیے جس سے دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہو۔ رہا یہ معاملہ کہ پہلے شوہر کے وقت سے خود کا اور بچوں کا جو معیار زندگی رہا ہے اس میں کوئی کمی نہ آئے، یا انہیں زندگی کی کسی بھی سہولت سے محروم نہ ہونا پڑے، تو جس غلط طرز عمل سے گناہ لازم آتا ہو، حرام خوری ہوتی ہو، اللہ ناراض ہوتا ہو، اور جو جہنم میں جانے کا سبب ہو، وہاں اس قسم کی باتیں بہت زیادہ قابل لحاظ نہیں ہیں۔ اخراجات کم کرنے چاہیے، ورنہ اگر خود بھی پردے وغیرہ کی مکمل احتیاط کے ساتھ اور شوہر اور بچوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کیے بغیر کوئی مناسب روزگار اختیار کر کے گھر کی آمدنی میں اضافے کے سلسلے میں دوسرے شوہر کا ہاتھ بٹا سکتی ہوں تو بٹائیں، اور حق حلال کی آمدنی سے اخراجات پورے کریں۔ باقی دھوکہ دہی کسی بھی حال میں ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بات دیگر سرکاری اور غیر سرکاری امدادی اسکیموں کے سلسلے میں بھی ملحوظ رکھنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اپنی اطاعت کرنے کی اور اپنی نافرمانی والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔